پھر وہ اس طرح کی ڈائریکٹر اس کا وہ لیول نہیں رہا. اور تیسری وہ کاسٹ نہیں ہمیں ملتی جو ہمارے لیول کو میٹ کر سکے. اب اس میں ینگسٹرز کا قصور نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کو سکھایا ہی نہیں گیا. تو ان کو بتانا اور سکھانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو چینلز ان ہاؤس پروڈکشنز کرتے ہیں، انہوں نے پروڈکشن ہاؤسز تو بنا لیے ہیں بہت سے بڑے بڑے چینلز نے، لیکن وہ اس کی ٹریننگ نہیں کر رہے. اکیڈمیز نہیں ہیں. اکیڈمی میرے خیال میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس بہت بڑی فیسلٹی ہے. وہاں پہ ایک نیشنل لیول پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، اس میں جگہ بھی ہے، آپ کے پاس اسپیس بھی ہے، آپ کے پاس لوگ بھی ہیں، آپ ٹیکنیکس بھی سکھا سکتے ہیں. تو چینلز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر آدمی کو اٹھا کے ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں، یا ہر آدمی کو اٹھا کے رائٹر بنا دیتے ہیں، ہر آدمی کو اٹھا کے ایکٹر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو بتانا تو ضروری ہے نا، ان کو بیسکس کا نہیں پتا. اس کے لیے اب میں کوشش کر رہا ہوں. میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں بھی میں یہ کوشش کرتا رہا. وہاں پہ میں جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، مطلب آغا ناصر صاحب جیسے لوگ مرحوم، ان کو میں وہاں بلاتا تھا اور ان سے میں کہتا تھا کہ انٹریکشن ہو، ینگسٹرز کو ان کو لیکچر دیں، ان کو بتائیں. روحی بانو کو بھی میں نے انگیج کیا تھا لاہور آفس میں، تو اور بھی بہت سے لوگوں کو. تو میری کوشش یہ رہی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یوٹیوب اپنا چینل ایک کریٹ کر رہا ہوں، اور اس کی جو انفرادیت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ صرف ایک ورچوئل اکیڈمی ہوگی. اس میں جو دیکھنے والے جو ینگسٹرز ہیں بیسیکلی وہ پیورلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں، جو رائٹر بننا چاہتے ہیں، جو ایکٹر بننا چاہتے ہیں، جو ایون آپ پینٹر بننا چاہتے ہیں. لیکن آپ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے اندر آپ نے پہلے تو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے نا، کہ آپ کے اندر کتنی خوبیاں ہیں. وہ ایک دم سے نہیں پتا، وہ آہستہ آہستہ، لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ فیض صاحب کہہ گئے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، کہ پہلے اپنے آپ کو جج کریں. یس، یہ ججمنٹ ضروری ہے. تو وہ اکیڈمی جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اور دوسری طرف انفارچونیٹ ہے، مطلب اس میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ضائع ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو بیسک گائیڈنس نہیں ہے. اب آپ کو ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامہ تو اب دھڑا دھڑ چل رہا ہے. 25 سال پرانا جورا بھٹی آپ کو آج کیوں یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ فورس آف پرفارمنس تھی، فورس آف کانٹینٹ تھا، فورس آف ڈائریکشن تھی. وہ ساری چیزوں نے ایک اور بھی بات تھی کہ وہ ہماری ویلیوز کے ساتھ، ہماری روٹس کے ساتھ کنیکٹ تھا. آج کا اگر ڈرامہ ہے نہیں، کانٹینٹ کا مسئلہ، یہ تو کانٹینٹ کا مسئلہ ہے نا. ہم نے کانٹینٹ ہی اور بنا دیا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ، وہ وارث سے لے کے اور یہ راہیں تک، یہ ڈرامہ کلاسیکل ڈرامہ، اور آج تک لوگوں کو 30 سال پرانے، 40 سال پرانے ڈرامے کیوں یاد ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ لائف کے قریب تھے، وہ ریئل لائف کے قریب، مطلب ایشوز پہ بات ہوتی تھی. موضوعاتی اعتبار سے وہ اتنے اسٹرانگ تھے. تو اب صرف یہ ہے کہ خواتین کے رومانس اور اس کے بارے میں اور گلیمر کے علاوہ اور کچھ نہ لکھا جاتا ہے، نہ بنایا جاتا ہے، نہ ایکسپیریمنٹل پلے تو بن ہی نہیں رہا. کریٹیوٹی تو بالکل ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. کوانٹٹی بڑھ گئی ہے اور جو کوالٹی ہے وہ ڈکلائن کر گئی. سر، عورت کا جو کردار ہے ہر دور میں، وہ چاہے ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، یا پھر وہ کہیں کام کر رہی ہو، ایک بڑا اسٹرانگ رہا ہے. اور ویسے بھی اگر شاعروں کی شاعری کو بھی دیکھا جائے، ایون اقبال بھی کہہ گئے کہ صنف نازک سے ہی سارے رنگ ہیں. مگر آج کی عورت کو جیسے ڈپکٹ کیا جا رہا ہے، جیسے پیش کیا جا رہا ہے، جیسے دکھایا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اقدار ویلیوز کے اندر ہم نے اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہم کیوں نہیں اپریشیٹ کر رہے؟ اس لیے کہ ہماری اقدار سے دور چلا گیا. ہماری ویلیوز، یہ بڑا المیہ ہے یہ سوسائٹی کے لیے. پاکستان ٹیلی ویژن نے، میں سمجھتا ہوں، جہاں پہ بہت سارے مسائل کریٹ کیا آرٹسٹوں کے استحصال کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوبی بھی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے معاشرے کے لوگوں کو، سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا اور ان کو انٹرٹین کیا، اور ساتھ ساتھ ان کو
मैसेज कन्वे किया और उनको रहन सहन और अपनी वैल्यूज के साथ जोड़े रखा। बिल्कुल। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज जो है वो नई जनरेशन में अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, किसी भी जगह से उनको किसी भी सोर्स से नहीं, ना स्कूल से मिल रही है ना टीचर से मिल रही है, इवन घर में नहीं है। दादी जो है वो पहले कहानी सुनाया करती थी तो वैल्यूज बताया करती थी जी। आज दादी अपने कमरे में है और ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो अपने अपने कमरों में हैं, वो अपने अपने लैपटॉप और मोबाइल पे खेल रहे हैं, दादी अपने मोबाइल पे अपने कमरे में खेल रही है। तो ये फर्क पड़ गया है ना, विच इज हमने थोड़ा मिसयूज कर नहीं, मिसयूज नहीं, इसको हम सही भी कर सकते हैं। अब ये हमारी सोसाइटी तो वैसे भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रही है, इसको तो एक डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन चाहिए जो दो कौमी नजरिया है, जो हमारे बुजुर्गों ने जिसके लिए आज़ादी ली थी, वो है हमारा असल रास्ता। वो रास्ता जो है उसको हम अभी तक हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम उस रास्ते पे क्यों नहीं पहुंचे, हम कहाँ भटक गए, हमें ये इसका अदराक नहीं हो रहा। अच्छा सर, बड़ी सीरियस सी बातें हो गई हैं, मुझे ये बताएं कि जाहिर है आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं, इतनी ज़्यादा खदमात हैं इस मुल्क के लिए आपकी, जो आज का सिस्टम चल रहा है, जो पॉलिटिक्स में नज़र आ रहा है, जो लोगों ने मतलब एक तूफान बदतमीज़ी खड़ा किया हुआ है, अगर सोशल मीडिया सेक्टर पे चले जाएं वो चीज़ें नहीं नज़र आती, वो एहतराम नहीं रहा, वो सुकून नहीं रहा। वो यही बात है ना कि हमें एहतराम जो है पहले घर से सिखाया जाता है, फिर स्कूल में टीचर्स सिखाते थे, फिर बड़े सिखाते थे, अब वो और फिर हम इवन रेडियो जो जब होता था तो वो रेडियो पे भी जो प्रोग्राम होते थे वो वैल्यूज कैरी करते थे, वो एहतराम सिखाते थे। और फिर टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न, देखिए ये काम जो है ना, फ़नून लतीफ़ा, फाइन आर्ट्स, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ऐसे ही ये हमने गलत इंटरप्रेट किया हुआ है। ये पूरी दुनिया में आप देख लें, ठीक है, पैसा CNN भी कमाता है, BBC भी कमाता है, बट वो उसके अंदर कितना बड़ा मकसद लेके चल रहा होता है, ऐसे ही है, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इंसानियत के लिए। ये बेसिकली एक पूरा एक पैकेज है। अल्लाह ताला जब आपको सलाहियत देता है जी, तो वो एक छोटे, जैसे मैंने कहा ना कि फाउंटेन, इंसान जब सलाहियत अल्लाह ताला देता है तो फाउंटेन की तरह से, अब फाउंटेन जब फूटता है, जब चश्मा पानी फूटता है तो उसका मकसद है, वो पानी जो है वो जहाँ जहाँ से गुजरता है वो सैराब करता हुआ जाता है, वो प्यासों की प्यास बुझाता चला जाता है, वो लोगों को रास्ता दिखाता है, वो एक डायरेक्शन बनता है। तो वो रोशनी का रास्ता है, वो रोशनी का रास्ता दिखाना जो है वो पेंटर का काम है। अभी आपने अल्लामा इकबाल साहब का नाम लिया, तो अल्लामा इकबाल शायर थे, वो सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं थे, वो आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं थे कि आप वाह वाह करें और सिर्फ रोमांटिक या मज़ाहिया या इस तरह की। उन्होंने जो भी बात की, खुद ही बयान किया, जो भी बात की, उन्होंने आपको जिंदगी का रहन सहन सिखाने की कोशिश की, फिर आपको बहैसियत कौम जगाया, कितना बड़ा काम किया अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, उनके अरेंजमेंट के ज़रिए, अपने मिसरों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए। तो बेसिकली पिकासो ने अपने ब्रश के ज़रिए पूरी कौम को इनकलाब के लिए खड़ा किया।